بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، یعنی میاں بیوی کے تعلقات پر۔ میاں بیوی دو خاندانوں کے رابطے کا سبب بھی ہوتے ہیں اور رابطوں کے ٹوٹنے کا بھی سبب ہوتے ہیں۔ میاں بیوی راضی ہوں تو پورا خاندان چلتا ہے، اگر میاں بیوی راضی نہ ہوں تو خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شوہر کو بیوی کے پاس کب جانا چاہیے۔ انشاءاللہ سننے والوں کے یہ ویڈیو بہت نہایت فائدہ مند ہوگی۔ تو ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ آگے بھی فیوچر میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز، قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ تو ناظرین، انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، روح اور جسم سے۔ روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے، اور روح ہو اور جسم نہ ہو تو روح کسی کام کی نہیں رہتی۔ انسانی جسم کی بھی کچھ ضروریات ہیں، انسانی روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ روح کی غذا روحانیت میں ہے۔ بندہ نیک کام کر کے رب کی مان کر چلے، چین روح کو قرار دینے کے لیے اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، یقیناً اس سے روح خوش ہوگی۔ روح کے علاوہ جسم میں بھی، جسم کو گرمی لگتی ہے، جسم کے لیے ٹھنڈک ہے، لوگ پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، جسم کو سکون پہنچاتے ہیں۔ جسم کو سردی لگے تو بھی رضائی لیتے ہیں، کمبل اوڑھتے ہیں۔ اسی طرح جسم کو بھوک لگتی ہے تو پیاس کی بھوک لگے تو انسان کھاتا پیتا ہے، پانی پیتا ہے، جسمانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح انسان جسم کو بھوک پیاس لگتی ہے تو اسی طرح سے انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ جسم کی آگ بجھانے کے لیے حرام کام کرتے ہیں، کچھ لوگ کوٹھوں پر جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو جسم کی ایمان کی طرف حفاظت کرتے ہیں اور کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ شادی کرتے ہیں اور زندگی کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ بعض لوگ روحانیت کی طرف جائیں تو پھر بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں، بعض دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں تب بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، اسلام بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے۔ بیوی سے زیادہ دوری اچھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ امیر المومنین، میرے شوہر دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور شام کے وقت عبادت میں گزار دیتا ہے، کچھ اسے سمجھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کا شکوہ اور نہ سمجھ سکے کہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ عورت کو اگر شوہر کی شکایت بھی لگانی ہو تو انہیں یہی سلوک اپنانا چاہیے، لطیف، پیار بھرا، اپنی بات کرنی چاہیے اور اپنی ہسبینڈ کا سارا کٹھا چٹھا نہیں کھولنا چاہیے، شکایت ایسی ہو کہ شوہر کو بھی فیل نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کی بات سن کر سوچنے لگے کہ عورت کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عقاب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقاب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ عورت شوہر کے گلہ کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اسے وقت نہیں دیتا، یعنی کہ رات کے وقت اس کے پاس نہیں گزارتا، اس کی جسمانی ضرورت پوری نہیں کرتا، رات بھر عبادت میں گزار دیتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اس کے شوہر کو بلایا اور پوچھا، تم بیوی کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے عبادت کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ نے فرمایا، بیوی کو وقت دو۔ حضرت عقاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، آپ ہر 3 دن بعد بیوی کے پاس جایا کرو۔ بیوی کا بھی حق ہے کہ عبادت اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر بیلنس کرنا چاہیے۔ اس طرح کے ایک اور واقعہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، تو ایسے ہی ہے، یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو، بلکہ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، یعنی کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا کرو اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو۔ اسی لیے تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری آنکھ کا بھی حق ہے تجھ پر، اور تیری بیوی کا بھی حق ہے تجھ پر۔ تو ناظرین، اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دے رہا ہے، کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ اسلام میرا نبی والا دین ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ میاں بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس بسر کرے۔ اقدام حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ یہاں 2 باتیں اہم ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو گھر کے قریب ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ گھر سے دور ہیں، کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا فوجی ہیں، جو سرحد پر پہرا دیتے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر 4 ماہ بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں، بیوی اور بچوں کے ساتھ گزاریں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے مثال ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے یا سفر پر تھے تو ان کے لیے 4 ماہ بعد چھٹی رکھی ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور اس کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا۔ وہ جو لوگ قریب ہیں روزگار جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں یعنی کہ پیریڈس میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ بعض لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں یعنی کہ پیریڈس میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، ہر منتھ میں عورت کے 10 دن حیض کے یعنی پیریڈس کے ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں عورت پر نماز روزہ معاف ہوتا ہے اور نماز کی قضا نہیں، البتہ روزے کی قضا ہے۔ ناظرین، ڈیٹیلز یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن ہو جائے ختم ہو تو غسل سے پہلے عورت سے ہم بستری درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد بھی ہم بستری کی جائے، اور اگر 10 دن سے پہلے بلیڈنگ ختم ہو گئی ہو تو خون کی بلیڈنگ ختم ہو گئی ہو تو ہم بستری درست نہیں۔ جب عورت غسل کر لے یا نماز کا وقت گزر جائے جس میں عورت غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکے، اس کے بعد ہم بستری کی جائے۔ تو ناظرین، جو لوگ گھر پہ ہوتے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے، انہیں عورتوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے دنوں میں عورت پر نماز معاف ہے، البتہ روزے کی قضا۔ پیریڈس میں اس کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے۔ ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضرورت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام کا اسلام نے ایک وقت مقرر کیا، ہر کام اسی وقت پر کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا اسلام کے مزاج نہیں ہے، اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئکن دبا دے، تاکہ آگے بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں فیوچرز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اللہ حافظ۔